السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے نزول کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ قطعی طور پر ختم ہو گیا۔ اب اس میں جو لفظ خاتم کا یوز کیا گیا ہے، اس کا معنی قطعی طور پر بالکل واضح ہے، جس کے بارے میں تقریباً 200 احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں ختم نبوت کا بیان ہے۔ تو لفظ خاتم کے حوالے سے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بالکل واضح فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے خاتم النبیین کا لفظ یوز کیا، اس کے بعد اس کی تشریح بیان کر دی کہ لا نبی بعدی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب احباب، یہ ویڈیو میں جس مقصد کے لیے بنانے جا رہا ہوں، رمضان سے قبل ایک میرے دوست نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ قادیانی خلیفہ مرزا طاہر کی تھی۔ اس میں وہ لفظ خاتم کی تشریح بیان کر رہا ہے، اور میں آج اس کلپ کی جو ویڈیو تھے اس کے چند شارٹ کلپ آپ کے سامنے چلاؤں گا۔ آئیں پہلے سنتے ہیں کہ کس سوال کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من، یہ جو سوال کرنے والا سائل ہے واللہ عالم کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ آیت مقدسہ کو بالکل غلط پڑھ رہا ہے۔ اب جو مرزا طاہر ہے وہ جناب وہ پوری ویڈیو کے اندر کہیں بھی اس کی جو ہے نا درستگی نہیں کرتے کہ جناب آپ نے یہاں سے آیت مقدسہ کو، یہ قرآن مجید ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ آپ اس کو بتائیں یار، سوال کر رہے ہو اور سوال ختم نبوت کے اوپر کر رہے ہو اور تمہیں آیت پڑھنی نہیں آتی۔ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ان کا اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو آیت مقدسہ پڑھنی نہیں آتی، جب بھی پڑھتے ہیں غلطی پڑھتے ہیں۔ خیر، ان کو عربی گرامر تو دور کی بات، اوپر سے دیکھ کے جب پڑھنا نہیں آ رہا تو کیا عالم ہوگا ان کی لغت کا، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے جو ماکانہ محمد دن ہے، یہ کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ محمد دن پڑھ رہا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح آگے جا کے جو اس نے پڑھا خاتم النبیین، یہ من نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، یہ پیچھے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے یہ اس کا عطف ہے اس کے اوپر، اور وہ لاکنہ کی جو ہے وہ لاکنہ کا اسم ہے۔ خیر چلیے آگے سنتے ہیں آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرمائیں۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر، یہ ذرا غور سے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جملہ۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ یہ عام انسانوں کو جھانسا دینا ہے کہ ہمارا تو ختم نبوت کے معاملے میں اختلاف ہی نہیں ہے بھائی، ہم بھی اس آیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن جناب پھنسانے کے بعد، سبز باغ دکھانے کے بعد یہ فراڈ کرتے ہیں۔ اسی کلپ کے اندر، اسی ویڈیو کے اندر اس نے کئی جگہ کے اوپر تضاد بیانی کی ہے، اپنی اسی بات کو کاٹا ہے۔ کیسے، میں اس کی 3 نشانیاں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ ورنہ یہ دعویٰ کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ مانتا ہے۔ پہلے ایمان لاؤ تو پھر مانتے ہو، ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں، اس دعوے میں کوئی بھی دلیل نہیں۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا، اس کی روح سے قرآن، کوئی میننگ کے اندر اختلاف نہیں، لیکن آگے جا کے کہہ رہا ہے میں جو معنی بیان کر رہا ہوں وہ الگ ہے، اور جو تم معنی بیان کر رہے ہو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس بات کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی تضاد بیانی، اب دوسری بالکل واضح تضاد بیانی سماعت فرمائیں۔ آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا، تخم نبوت ختم ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں تو ذات بیانی کہتا ہے جو میننگ وہ کرتے ہیں جو علماء کرتے ہیں، حالانکہ پہلے کہہ رہا تھا ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بھائی اختلاف نہیں ہے تو بات کس چیز کی؟ اب آگے جا کے اس کی تشریح کے اندر تعویلیں شروع کر دیں اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ان کا جو وہ کذاب ہے وہ نبی ہے۔ اندازہ لگائیں ان کا کہ کس طرح سے تضاد بیانی کرتے ہیں۔ اب وہ معنی، پہلے کہتا ہے کوئی اختلاف نہیں، اب کہتا ہے وہ معنی، یعنی ان کے اور ہمارے معنی کے اندر اختلاف ہے۔ ایک اور کلپ واضح کریں تو میں اپنی ویڈیو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، مزید جو جائزہ ہے وہ اپلوڈ میں کرتا رہوں گا۔ کسی امت ہی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں۔ دیکھ لیں بالکل آپ کے اوپر واضح ہو گیا
کہ یہ کس طرح سے پہلے اس نے تضاد بیانی کی، غلط بیانی کی، اور پھر اس کے اوپر پہرا نہیں دیا بلکہ اس سے فرار ہو گیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیا نبی آنا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. بھائی آپ خود کہہ رہے تھے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اب جھگڑا کس بات کا؟ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں جی حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے. اب اگر کوئی ادنا سا بھی غور ان کے اپنے کلپ میں کرے نا تو ان کے کلپ کے اندر ہزاروں قسم کے تضادات جو ہیں وہ عقل والوں کو نظر آتے ہیں، جیسے کہ میں نے چند ایک تضادات آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ جناب نے جو حیات مسیح علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اس حوالے سے اپلوڈ کی جائے گی، تو ہمیں یاد رکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.